This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are doing chapter 2 of Math Book 5, which is Factors and Multiples. اس کے اوپر ہم نے ایک لیکچر پہلے کیا ہے جس میں ہم نے فیکٹرز، ملٹیپلز اور ہائیسٹ کامن فیکٹر اور لیسٹ کامن ملٹیپل وغیرہ کے کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھے تھے. تو اس میں نے پہلی آڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو ڈیفیکلٹی آتی ہے ورڈ پرابلمز میں. ورڈ پرابلمز میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس ورڈ پرابلم میں ایچ سی ایف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یا ایل سی ایم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں. پہلے بھی میں نے پچھلی آڈیو میں تھوڑا سا کلیئر کیا تھا، مگر اس میں تھوڑا سا زیادہ کلیئر کروں گا. ہر کوشچن جو میں سالو کروں گا اس کی میں ریزن بتاؤں گا کہ یہاں پہ ایچ سی ایف کیوں استعمال ہوا اور یہاں پہ ایل سی ایم کیوں استعمال ہوا. تو ایک تو آپ یاد رکھنا کہ کچھ سگنل ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو سگنل دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایچ سی ایف لگے گا اور اس کوشچن میں ایل سی ایم فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ایچ سی ایف کے لیے کچھ سگنل ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوشچن میں کوئی اس طرح کا آیا ہوا فریز ڈیوائڈ ایکولی، اگر اس طرح کا آیا ہوا ڈیوائڈ ایکولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ سی ایف ہے، ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. پھر کوئی اس طرح کا فریز استعمال ہوا ہے سپلٹ انٹو ایکول پارٹس، ڈیوائڈ ایکولی یا ڈیوائڈ انٹو ایکول پارٹس یا سپلٹ انٹو ایکول پارٹس. ٹھیک ہے. پھر اگر آ گیا ہے کہ لارجسٹ سائز آف یا گریٹسٹ نمبر یا لارجسٹ نمبر یا میکسیمم نمبر آف، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی ایکسپریشن آ گیا ہے کہ لارجسٹ نمبر آف، میکسیمم نمبر آف، گریٹسٹ نمبر آف، تو پھر بھی ہائیسٹ کامن فیکٹر کا ہوگا. اور اگر اس طرح کا کوئی آ گیا ہے کہ آئیڈینٹیکل گروپس، ٹھیک ہے، میک آئیڈینٹیکل گروپس، تو پھر بھی وہ ہائیسٹ کامن فیکٹر کا ہوگا. اور اگر اس میں یہ بھی مینشن ہو گیا ہے کہ نو ریمائنڈر، کہ اس میں ریمائنڈر کوئی نہیں آنا چاہیے، تو اس کا مطلب پھر بھی ہائیسٹ کامن فیکٹر کا وہ کوشچن ہے. تو یہ آپ نے کچھ کی ورڈز ہیں، سگنلز ہیں جو یاد رکھنے ہیں. پھر ایل سی ایم کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی لفظ آ گیا ہے ٹوگیدر اگین، دوبارہ کب اکٹھے ہو جائیں گے، ٹوگیدر اگین، تو یہ ایل سی ایم کا ہوگا. تو اگر کوئی اس طرح کا اور فریز آ جائے فرسٹ ٹائم دے میٹ، یعنی فرسٹ ٹائم دے میٹ اور اس کے بعد ٹوگیدر اگین، دوبارہ کب اکٹھے ہو جائیں گے. یا اس طرح کا آ جائے گا سائملٹینیسلی، بیک وقت، کب اکٹھے ہو جائیں گے. منیمم ٹائم، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی فریز آ جائے. ایٹ دا سیم ٹائم، اس طرح کا کوئی فریز آ جائے. ریپیٹیشن یا انٹرولز، اس طرح کی کوئی بات آپ کو اس میں ورڈ پرابلم میں نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا لیسٹ کامن ملٹیپل کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنے پرابلمز پہ. ٹھیک ہے. مگر میں آپ کو ایک سمپل ٹرک بتاؤں کہ اگر کوشچن آئے نا آپ کے پاس کوئی، تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ ایم آئی پٹنگ تھنگس ٹوگیدر، کیا میں چیزوں کو اکٹھی کر رہا ہوں. یعنی فائنڈنگ وین دے میٹ، کہ میں نے معلوم کرنا ہے کہ اب دوبارہ جب یہ ملیں گے، ٹھیک ہے، اس کو میں نے فائنڈ کرنا ہے. تو اس کا مطلب آئی ایم پٹنگ تھنگس ٹوگیدر، میں چیزوں کو اکٹھے کر رہا ہوں، تو یہ ایل سی ایم ہے. اپنے آپ سے پوچھیں نا کوشچن میں، ٹھیک ہے، کہ کیا میں
دوبارہ ان کو اکٹھے کر رہا ہوں تو وہ پھر ایلسیم کا ہوگا. یا ایم آئی بریکنگ تھنگس انٹو ایکول گروپس, یا تو آپ پٹنگ ٹوگیدر یا بریکنگ انٹو ایکول گروپس. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کوشچن میں ایکول گروپس میں چیزوں کو بریک کرنا ہے تو پھر آپ ہائیسٹ کامن فیکٹر والا میتھڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم ورڈ پرابلم پہ چلتے ہیں. ایکسرسائز 1 چیپٹر 2 جو ہمارا ہے اس کی. تو یہ جو ایکسرسائز 1 ہے اس میں ورڈ پرابلم سارے ہی ہائیسٹ کامن فیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یاد رکھنی ہے آپ نے 2-3 چیزیں ہائیسٹ کامن فیکٹر میں. نمبر 1, وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ آئٹمز ایکولی. آئٹمز جو ہیں, جو تھنگز ہیں, ان کو ہم ایکولی ڈیوائڈ کریں گے, ایکولی, ایک جیسی. دوسری بات, ود نو ریمائنڈر, ریمائنڈر کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے, اور تیسری بات, وی وانٹ دا میکسیمم اور گریٹسٹ پاسبل سائز اور نمبر. میکسیمم یا گریٹسٹ پاسبل سائز یا گریٹسٹ پاسبل نمبر یا میکسیمم نمبر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھیں. اب کوشچن ورڈ پرابلم جو سب سے پہلا ہے پہلی ایکسرسائز کا, وہ کوشچن نمبر 3 ہے. وہ کوشچن یہ ہے, دی لینتھس آف دا 2 ropes آر 24 meters اینڈ 14 meters ریسپیکٹولی. کہتا ہے 2 رسیاں ہیں, ان کی لمبائیاں 24 میٹر ہیں اور 15 میٹر ہیں ریسپیکٹولی بالترتیب. یعنی پہلی رسی جو ہے وہ 24 میٹر ہے اور دوسری رسی جو ہے وہ 14 میٹر لمبی ہے. تو ریسپیکٹولی کا مطلب ہوتا ہے بالترتیب, یعنی پہلی جو ہے وہ 24 میٹر اور دوسری جو ہے وہ 14 میٹر لمبی ہے. If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, دیکھیں, if Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length, میں نے آپ کو سگنل ورڈ بتایا تھا ایکول کا کہ ایکول سائز, ایکول لینتھ. ٹھیک ہے, تو آ گیا نا. وداؤٹ اینی روپ لیفٹ, کہ باقی کوئی رسہ نہ بچے, یعنی نو ریمائنڈر. تو نو ریمائنڈر بھی آ گیا. تو یہ دو یہاں پہ جو لفظ ہیں, 2 فریز جو ہیں, ود آؤٹ اینی روپ لیفٹ کا مطلب ود نو ریمائنڈر, اور ایکول لینتھ کا مطلب ایکول سائز میں. ٹھیک ہے, اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ول بی دا میکسیمم لینتھ آف ایچ پیس. میکسیمم بھی آ گیا, تو میکسیمم لینتھ میں نے بتایا تھا. تو یہ 3 اس میں فریز ایسے آ گئے ہیں جو آپ کو واضح طور پر بتائیں گے کہ یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس کا ہائیسٹ کامن فیکٹر معلوم کر لیں. ویسے تو یہ زبانی ہے کہ جو اسمالسٹ نمبر جس سے آپ اگر اس کی فیکٹرائزیشن کریں, ڈیوائڈ اس کو کریں گے, تو وہ 2 ہے. 2 12s are 14 and 2 7s are 14. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ جو اب 7 اور 12 جب آنسر آیا ہے 2 ڈیوائڈ کرنے کے بعد, تو ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. اب 7 اور 12 کو کوئی نمبر ڈیوائڈ نہیں کرتا دونوں کو. 12 کو اگر کوئی نمبر کرتا ہے تو 7 کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے ہی 2, کیونکہ اور تو ان کا کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے. ایک 1 ہے فیکٹر اور ایک 2 ہے فیکٹر. 1 جو ہے وہ 24 کو ڈیوائڈ کرتا ہے, اور 14 جو ہے 14 کو بھی 1 ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک تو وہ ہے, مگر ہم نے ہائیسٹ دیکھنا ہے. تو ہائیسٹ 1 کے بعد پھر 2 ہے, 2 سے ڈیوائڈ کریں تو ڈیوائڈ ہو جائے. اب 2 کے بعد 14 اور 2 کے بعد 7 بچ جاتا ہے 14 میں, اور 12 بچ جاتا ہے 24 میں. تو اب 12 اور 7 تو کسی نمبر پہ دونوں سائملٹینیسلی ڈیوائڈ ہوتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہائیسٹ کامن فیکٹر آپ نے نکال لیا, وہ 2 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب میتھڈ اس کے کئی ہیں, آپ جس مرضی میتھڈ سے نکال لیں. ٹھیک ہے, آپ پہلے 24 کے فیکٹرز بنا لیں سارے.
24 लिख के आगे उसके फैक्टर्स लिख लें कॉमों में, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये उसके फैक्टर हैं। अब आप फैक्टर्स बना लें 14 के। 14 के कौन से? 1, 2, 7, 14। अब इसमें देखें कॉमन कौन सा है? सिर्फ एक ही कॉमन है इनमें, हाईएस्ट जो है वो 2 है। 1 भी कॉमन है मगर 1 हाईएस्ट नहीं है, तो 2 जो है वो हाईएस्ट है। यानी 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14। 14 के क्या हैं? 1, 2, 7, 14। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। 2 दोनों में है और इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। ठीक हो गया? तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहता है फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, आजादी के दिन यौम आजादी की तकरीबात के लिए 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 65 इन ग्रीन ड्रेस एंड 39 इन ब्लू ड्रेस आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज। इक्वल आ गया ना? in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row. What is the greatest number? Greatest number भी आ गया। तो ये दो फ्रेज जो है इन्होंने साबित किया कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कौन से दो? इक्वल रोज और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो। तो आप इनके फैक्टर्स बना लें, 52, 65 और 39 के। वो कहता है कि आपने ये जो स्टूडेंट्स हैं, सफेद जिन्होंने लिबास पहना हुआ है, ग्रीन जिन्होंने पहना हुआ है और ब्लू जिन्होंने पहना हुआ है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। आपने सफेद जिन्होंने पहना हुआ है उनकी भी रोज बनानी है और 65 जो जिन्होंने ग्रीन पहना हुआ है उनकी अलग रोज बनानी है और 39 वो जिन्होंने ब्लू पहना हुआ है उनकी अलग रोज बनानी है। और इस तरह बनानी है कि हर रो में एक जैसे लड़के आए, एक जितने इक्वल रोज बननी है। कितनी रोज आप बनाएंगे वाइट ड्रेस वालों की, कितनी 65 की और कितनी 39 की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें तो ये आप 13 पे अगर डिवाइड करें तो ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 52 को 13 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है। 65 को 13 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। 39 को 13 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। तो बताएं कितनी रोज होगी? व्हाइट ड्रेस वाले जो हैं उनकी 4 रोज हो गई, ग्रीन ड्रेस वाले जो हैं उनकी 5 रोज हो गई और ब्लू ड्रेस वाले जो हैं उनकी 3 रोज हो गई। और हर रो में 13 स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स पर रो। अब जब 13 स्टूडेंट पर रो आएंगे तो जो 39 है तो उनकी 3 रोज ही बनेगी ना, और 13 स्टूडेंट्स पर रो आएंगे तो 65 की 5 रोज बनेगी और 52 की 4 रोज बनेगी। ठीक है? तो ये रोज बन गई और स्टूडेंट्स भी आपने मालूम कर लिए कि हर रो में कितने। वो जो हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो 13 है। ठीक है? तो वो 13 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के आपने रोज निकाली हैं। 52 को 13 पे डिवाइड किया 4, 65 को 13 पे डिवाइड किया 5, 39 को 13 पे डिवाइड किया 3। तो ये आ गई 4, 5, 3। 4 रोज व्हाइट ड्रेस वालों की, 5 रोज ग्रीन ड्रेस वालों की और 3 रोज ब्लू ड्रेस वालों की। ठीक हो गया जी? चलें, अब इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली। ये तो उसने वैसे ही कह दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें। ग्रेटेस्ट नंबर वो आ गई ना एक बात कि 16, 24 और 40। चलें जी, जुबानी है, बताएं आप, मैं फौरन बताता हूं। 8, क्योंकि 16 8 पे डिवाइड होगा, 8 2s are 16, 24 8 3s are 24, 48 8 6 are 48।
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے وہ 8 آ گیا. 2 3 اینڈ 6. 2 3 6. ٹھیک ہے، یہ جب آپ ڈیوائڈ کریں گے 16 24 اور 48 کو تو 2 3 6 آئے گا. اور 2 3 6 ان تینوں میں کوئی بھی ایسا فیکٹر نہیں جو تینوں کو ڈیوائڈ کرے. بتائیں کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اگر 2 اور 6 کو کریں تو پھر 2 ڈیوائڈ کرتا ہے دونوں کو، مگر پھر 3 کو نہیں کرتا. اور اگر 3 اور 6 لیں تو پھر 3 ڈیوائڈ کرتا ہے، وہ 2 کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، 3 اور 6 کو 3 ڈیوائڈ کرتا ہے مگر پھر وہ 2 کو نہیں کرتا. اس کا مطلب 2 3 6 تینوں میں کوئی بھی اب کامن فیکٹر نہیں ہے. تو اس کا مطلب 8 جو ہے وہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. یہ تو ایک بالکل زبانی سوال تھا، مگر آپ میتھڈ سے کیجئے گا. 16 کے پورے فیکٹر لکھیں، 1 2 4 8 اور 16. پھر 24 کے پورے فیکٹر لکھیں، 1 2 3 4 6 8 12 اور 24. پھر 48 کے لکھیں اسی طرح پورے. ٹھیک ہے، تو پھر ان میں دیکھیں کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر کون سا ہے، وہ 8 ہی ملے گا آپ کو تینوں میں. تو آپ کا یہ آنسر آ گیا. بیسیکلی میتھڈ آپ کو آتے ہیں، جس مرضی میتھڈ سے نکال لیں. صرف آپ کی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایکچولی کوشچن جو ہے یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر کا کوشچن ہے یا ایل سی ایم کا کوشچن. اگر کوشچن 6 ہے، ابراہیم اینڈ مہوش آر پریپیئرنگ فرسٹ ایڈ کٹس. ابراہیم اور مہوش فرسٹ ایڈ کٹس تیار کر رہے ہیں. فرسٹ ایڈ کٹس کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ ایڈ کٹ وہ ہوتی ہے کہ ایک کٹ ہوتی ہے، ایک باکس ہوتا ہے جس میں ضرورت کی بہت ارجنٹ جو دوائیاں ہیں اس میں آپ رکھ لیتے ہیں. کوئی لائک بخار کے لیے پیناڈول رکھ لی، اگر کوئی پیچز لگنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک انٹیمیزول وغیرہ رکھ لی. ٹھیک ہے، اور کوئی اگر زخم ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ آپ نے بینڈیج رکھ لی، کوئی سنی پلاسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، تو ایک سرنج رکھ لی ٹیکا شیکا لگانے کے لیے. تو یہ اس طرح آپ فرسٹ ایڈ، وہ روئی رکھ لی. ٹھیک ہے، اس کو فرسٹ ایڈ کٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابتدائی طبی امداد جو ہوتی ہے اس کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ آپ بناتے ہیں. تو یہ مہوش اور ابراہیم فرسٹ ایڈ کٹس بنا رہے ہیں. دے ہیو 30 پرفوریٹڈ ایڈہیسو بینڈیجز. بینڈیج پٹی کو کہتے ہیں جو زخم کے اوپر لگاتے ہیں. پرفوریٹڈ سوراخوں والی، ایڈہیسو جو چمٹ جاتی ہے. سوراخوں والی چمٹنے والی پٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی. کچھ پٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر گول گول ہولز ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 30 تو ان کے پاس وہ ہیں جو سوراخوں والی پٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جڑ جاتی ہیں آپ کی سکن کے ساتھ، ایڈہیسو جڑنے والی. 60 ٹرائی اینگولر بینڈیجز، 60 ہیں ایسی پٹیاں جن کی شکل ٹرائی اینگل جیسی ہے. اینڈ 75 ریکٹینگولر بینڈیجز، اور 75 پٹیاں ایسی ہیں جن کی شکل ریکٹینگل جیسی ہے. تو 3 طرح کی ان کے پاس بینڈیجز ہیں. دے مسٹ ڈسٹریبیوٹ دیز ایکولی. بس ایکولی آ گیا تو ہائیسٹ کامن فیکٹر، بات ہی واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، ایکولی ان دا کٹس ود نتھنگ لیفٹ اوور. نتھنگ لیفٹ اوور، زیرو ریمائنڈر. واٹ از دا گریٹسٹ نمبر آف گریٹسٹ نمبر؟ تو 3 چیزیں آ گئی جنہوں نے بتا دیا کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. ایک ایکولی آ گیا، اور ایک نتھنگ لیفٹ اوور یعنی زیرو ریمائنڈر، نو ریمائنڈر، اور ایک آ گیا گریٹسٹ نمبر. تو یہ 3 میں نے آپ کو کلو ورڈز بتائے تھے، سگنل ورڈ جو آپ کو سگنل دیں گے کہ یہ ایچ سی ایف کا کوشچن ہے. تو اب تو مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 30 60 اور 75 کا آپ ہائیسٹ کامن فیکٹر نکالیں گے. میں زبانی بتاتا ہوں، 15 پہ ڈیوائڈ کر دیں سب کو. 30 کو 15 پہ ڈیوائڈ کریں گے، آنسر 2 آئے گا.
60 کو 15 پہ ڈیوائڈ کریں گے آنسر 4 آئے گا, اور 75 کو 15 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر 5 آئے گا. تو ہائیسٹ کامن فیکٹر 15, کیونکہ یہ تینوں نمبر 15 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. 15 سے بڑا کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو ان تینوں کو ڈیوائڈ کر کے, بے شک دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب میں نے تو زبانی نکال دیا, بٹ آپ میتھڈ سے نکالیں اور میتھڈ سے بچوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ دیکھیں نا, جب آنسر آئے گا, آنسر کیا آئے گا جب 15 پہ ڈیوائڈ کریں گے 30 کو 2, 60 کو کریں گے تو 4, 2, 4, اور 75 کریں گے تو 5. 2, 4, 5. اب 2, 4, 5 میں کوئی کامن فیکٹر ہے ہی نہیں. 2 اور 4 میں تو کامن ہے 2, مگر 5 میں پھر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تینوں میں ہمیں کامن چاہیے نا. جو 15 ہے وہ تو تینوں میں کامن ہے نا. تو اب آگے جو آنسر بچتے ہیں آپ کے 2, 4 اور 5, ان تینوں نمبروں میں کوئی ایک نمبر کامن نہیں ہے سوائے 1 کے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کا ہائیسٹ کامن فیکٹر 15 ہے. تو آپ میتھڈ سے کیجئے گا, ہر ایک علیحدہ علیحدہ فیکٹر بنائیں, پھر اس میں جو ہائیسٹ کامن 15 ہے وہ اس میں سے آپ نکال لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 6 تھا. اب آگے آپ کی ریویو ایکسرسائز آتی ہے, کیونکہ یہ ورڈ پرابلم آپ کے ختم ہو گئے ایکسرسائز 1 کے ہائیسٹ کامن فیکٹر کے. اب آپ کی جو ریویو ایکسرسائز ہے اس کا کوشچن 6 جو ہے ورڈ پرابلم, وہ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ہے جی 84 ایپلز, 56 بناناز اینڈ 21 اورنجز were distributed equally among some children. بات ہی ختم ہوگی. میں نے آپ کو ایک سگنل ورڈ بتا دیا ہوا ہے, ایکول سائز, ایکولی, ایکول لینتھ. ایکولی آ گیا تو اس کا مطلب ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. فنش. If the same combination of all kinds of fruits is distributed among all the children, find out the maximum possible number. Maximum number بھی آ گیا, کلیئر ہو گئی بات. آف چلڈرن ہو کین گیٹ دا فروٹس. تو اب آپ اس کا ہائیسٹ کامن فیکٹر 84, 56 اور 21. جی کیا آئے گا جی؟ 21 کو تو صرف 21 کا تو ہائیسٹ فیکٹر ہوتا ہی 7 ہے, یا پھر 21 خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب 21 تو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ 21 56 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. تو پھر 21 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر 7 ہے, تو پھر 7 سے کر کے دیکھیں. 7 3s are 21. 21 کو 7 پہ کیا تو 3 آ گیا. 56 7 8s are 56. یہ بھی ایونلی ڈیوائڈ ہو گیا, اس کا آنسر 8 آ گیا. اور آگے 7 12s are 84, وہ 12 آ گیا. اب یہ 7 ایک آپ نے کامن فیکٹر نکالا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے کہ نہیں. پہلا آنسر کیا آیا تھا؟ 21. 7 کو جب ڈیوائڈ کیا تو 3 آیا تھا. 56 کو کیا تھا تو 8 آیا تھا. 3 8, اور آگے کیا آیا تھا؟ 84 کو کیا تھا تو 12 آیا تھا. اب 3 8 اور 12 ان تینوں میں کوئی کامن فیکٹر ہے؟ کوئی نمبر ہے جو تینوں کو ڈیوائڈ کرے؟ نہیں, کوئی بھی نمبر نہیں جو تینوں کو ڈیوائڈ کرے. اب 3 8 اور 12, 3 اور 8 کو کوئی نمبر ڈیوائڈ نہیں کرتا دونوں کو. ٹھیک ہے, 3 اور 12 کو کرتا ہے. جو 3 اور 12 کو کرتا ہے وہ 3 ہے, اور وہ پھر 8 کو نہیں کرتا. اچھا, اور 8 اور 12 کو جو کرتا ہے وہ 3 کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو تینوں میں اب کامن فیکٹر کوئی نہیں, اس کا مطلب 7 ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. ٹھیک ہو گیا, مگر آپ نے میتھڈ لگا کے پھر نکالنا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اپنے تجربے کی بنا پر, ایکسپیرینس کی بنا پر یہ اورلی زبانی نکالتا جا رہا ہوں, بٹ آپ ان کے سب کے فیکٹرز بنائیں, پھر اس میں جو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے اس کو نکال لیں اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب آگے اگلا کوشچن کیا ہے؟ یس, اگلا کوشچن جو ہے وہ کوشچن ہے 7 اس کا ریویو ایکسرسائز کا. کوشچن یہ ہے جی کہ 3 واٹر کنٹینرز, پانی کے 3 برتن ہیں, کنٹین 12 لیٹرز, ایک میں 12 لیٹر پانی ہے, 24 لیٹرز, ایک میں 24 لیٹر ہے,
اینڈ 42 لیٹرز آف واٹر, اور ایک میں 42 لیٹرز ہے. ٹھیک ہے جی, ایک میں 12 لیٹر, ایک میں 24 لیٹر, اور ایک میں 42 لیٹرز واٹر ہے. یہ ڈفرنٹ سائز کے برتن ہیں, بھرے ہوئے ہیں, اور ان میں مختلف مقدار ہے پانی کی. فائنڈ دا میکسیمم کیپیسٹی, بس میکسیمم آ گیا, ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے. فائنڈ دا میکسیمم کیپیسٹی آف اے میئرنگ کنٹینر. اب کہتا ہے ایک برتن آپ لیں جو پیمائش کرے ان تینوں میں جو پانی ہیں ان کی. ایک آپ نے برتن لینا ہے, ٹھیک ہے. فائنڈ دا میکسیمم کیپیسٹی آف اے میئرنگ کنٹینر. بڑے سے بڑا برتن آپ نے لینا ہے دیٹ کین فلی میئر دی کوانٹٹی آف واٹر ان آل 3 کنٹینرز, جو ان تینوں کنٹینرز میں پانی کی کوانٹٹی کو میئر کر سکے فلی. ٹھیک ہے. اچھا, فلی میئر کا کیا مطلب؟ ریمائنڈر 0, کہ ان برتنوں میں پھر پانی کوئی نہ بچے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب بتائیں جی کون سا آپ برتن ایسا لیں گے جو 12 بڑے سے بڑا برتن لینا ہے آپ نے, کہ یہ بتائے کہ اس برتن میں 12 لیٹر ہے, اس برتن میں 24 لیٹر ہے, اور اس برتن میں 42 لیٹر ہے. زبانی ہے. آپ ایسا برتن لے لیں جو 6 لیٹر کا ہو. 12 لیٹر والے میں سے 2 دفعہ نکالیں تو 12 لیٹر ختم ہو جائے گا, پیچھے ریمائنڈر 0 ہوگا. 6 لیٹر ایک دفعہ وہ بھر کے نکال لیں, 6 لیٹر دوسری دفعہ بھر کے نکال لیں. 12 لیٹر والا برتن خالی. تو اس کا مطلب 6 لیٹر والا آپ ایک کنٹینر لیں گے جو 12 لیٹر کو 2 دفعہ آپ بھریں گے تو خالی کر دے گا. پھر 24, جی کتنا, 6 4 24. اب وہی برتن 4 دفعہ آپ بھریں گے یہ 24 لیٹر والے کنٹینر سے تو یہ 24 والا خالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پیچھے ریمائنڈر 0, پانی کا قطرہ نہیں بچے گا. ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا 42, 6 7s آر 42. اب یہی 6 لیٹر والا برتن 7 دفعہ اس میں سے بھر لیں 42 میں سے تو پیچھے ریمائنڈر 0 پانی بچ جائے گا. تو ہائیسٹ کامن فیکٹر کیا ہے؟ 6. 6 لیٹر کا آپ کو برتن چاہیے جو ان تینوں برتنوں کے پانی کی پیمائش کر دے گا پوری, اور پیچھے پانی نہیں بچے گا. تو پہلے برتن سے 2 دفعہ نکالیں, وہ 2 آ گیا آنسر. دوسرے برتن سے 4 دفعہ نکالیں, وہ 4 آ گیا. تیسرے برتن سے 7 دفعہ نکالیں, 7 آ گیا. تو 2 4 اور 7. اب مجھے بتائیں 2 4 اور 7 جو ہے اس میں کوئی فیکٹر کامن ہے جو ان تینوں کو ڈیوائیڈ کرے؟ بالکل نہیں کرتا. 2 اور 4 کو تو 2 کرتا ہے مگر پھر وہ 7 کو نہیں کرتا. تو تینوں میں اب کوئی کامن فیکٹر نہیں بچا, جس سے ثابت ہوا کہ ہائیسٹ کامن فیکٹر 6 ہی ہے. اچھا, اس کا ایک پارٹ بی بھی ہے, اس کا کوشچن 7 کا. اچھا, وہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی ٹائمز دس کنٹینر نیڈس ٹو بی فلڈ ٹو ایمپٹی ایچ کنٹینر. یہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کتنی دفعہ یہ برتن جو آپ نے ہائیسٹ کیپیسٹی کا برتن تلاش کرنا ہے, جو ہم نے 6 کیا, جو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہے وہ 6 نکلا, اس کو کتنی دفعہ ہر کنٹینر سے بھریں گے آپ, وہ میں نے بتا دیا. پہلی کنٹینر سے 2 دفعہ بھریں تو خالی ہو گیا, دوسرے سے 4 دفعہ بھریں تو وہ خالی ہو گیا, اور تیسرے سے 7 دفعہ بھریں تو خالی ہو گیا. صرف ڈیوائڈ ہی کرنا ہے نا آپ نے. 12 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں, آنسر 2 آ گیا. 24 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں, آنسر 4 آ گیا. 42 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں, آنسر 7 آ گیا. تو اس کا مطلب اتنی دفعہ آپ ہر برتن سے اس کو 6 لیٹر والے کو بھریں گے تو وہ خالی ہو جائے گا. ویری سمپل, صرف ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. 12 کو 6 سے, 24 کو 6 سے, اور 42 کو 6 سے, ہائیسٹ کامن فیکٹر سے ان نمبرز کو ڈیوائڈ کر دیں تو وہ یہ اس کا بھی آنسر آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جی ہم چلتے ہیں, یہ آپ کی ریویو ایکسرسائز جو ہے اس کے ہائیسٹ کامن فیکٹر والے کوشچن بھی
ختم ہو گیا. اب جی لیسٹ کامن فیکٹر LCM کے کوشچن, یہ ایکسرسائز 2 ہے جس میں ورڈ پرابلم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز 2 میں جو پہلا ورڈ پرابلم ہے وہ پرابلم نمبر 3 وہ کیا ہے؟ فائنڈ دا منیمم لینتھ آف دا ریبن وچ کین completely be cut into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any left over. یہ کیا ہے وداؤٹ اینی لیفٹ اوور ہے؟ یہ تو ہائیسٹ کامن فیکٹر کا کوشچن ہے, دیا ہوا ہے اس نے, اس میں ہے ہائیسٹ کامن. وہ کہتا یہ ہے کہ آپ نے فائنڈ دا منیمم لینتھ آف دا ریبن وچ کین کمپلیٹلی بی کٹ. نہیں, یہ ہائیسٹ کامن فیکٹر کا نہیں ہے, لیسٹ کامن ملٹیپل کا ہے. اس کی نشانی ہے یس کہ آپ اس کو وہ کتنا بڑا ہوگا کہ which can be cut into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any leftover. یعنی اب منیمم لینتھ, یہ LCM کا میں نے کہا تھا, LCM میں لفظ منیمم آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کے پاس وہ کہتا ہے کتنا بڑا پیس ہو کہ اس کو ایکولی کٹ کریں تو 45 سینٹی میٹر میں بھی کٹ ہو جائے, 75 سینٹی میٹر میں بھی کٹ ہو جائے اور 85 سینٹی میٹر میں کٹ ہو جائے, تو وہ لیسٹ کامن ملٹیپل منیمم لینتھ کتنی ہو. یعنی آپ نے ان کے ملٹیپل لینے ہیں, 45 کا ملٹیپل لیں, 75 کا ملٹیپل لیں, 85 کا ملٹیپل لیں, اور جہاں پہ آنسر سیم آ جائے وہ آپ کا جواب ہوگا. تو آپ دیکھ لیں یہ اس کے جو مختلف طریقے ہیں LCM لینے کے, تو آپ اس کو 45, 75 اور 85 کو اس طریقے سے کر لینا جو پرائم فیکٹرائزیشن ہے, 45, 75 اور 85. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں نمبر جو ہیں ان کے اینڈ پہ 5 آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے 5 سے کم پہ تو یہ ڈیوائڈ ہو ہی نہیں سکتا. نہ 2 پہ ہو سکتا ہے, 3 پہ ہو سکتا ہے. 3 پہ دیکھ لیں, 45 3 پہ ہو جائے گا, یس 3 15s are 45, اور 75 یس 25, اور مگر 85 3 پہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 پہ نہیں ہوتا, تینوں 3 پہ. اب آپ ان کو ویسے تو آپ لویسٹ اس سے کرتے ہیں, پہلے 3 پہ کر لیں, جو آنسر آئے پہ اس کو 5 پہ کر لیں, مگر میں چونکہ زبانی کر رہا ہوں, میرے پاس لکھا ہوا سالو نہیں کیا, تو اس لیے میں تو ڈائریکٹ اس کو 5 پہ کروں گا. 5 9s are 45 and 5 25s are 75 and 5 17s are 85, ٹھیک ہے جی. تو یہ 9 75 کا 25 آیا تھا, 9 25 اور 17, 9 25 اور 17. اب آپ دیکھ لیں 9 25 اور 17, ان میں اب کوئی کامن آپ کو ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. 3 3s are 9, 5 5s are 25 اور 17 کا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو لہٰذا ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کا LCM آ گیا, لیسٹ کامن ملٹیپل. وہ ایسا اتنی لینتھ کا ریبن ہوگا
جس میں سے آپ 45 سینٹی میٹر کے بھی کاٹ لیں گے, 75 کے بھی ایکول کاٹ لیں گے, اور 85 کے بھی ایکول کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی نشانی ہے کہ منیمم لینتھ, اس طرح کے لفظ کہ یہ تینوں نمبر یہ کہاں پہ جا کے میٹ کریں گے, کنورج کریں گے, کون سا وہ ایک نمبر ہوگا جو ان تینوں پہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا, یہ اس کو ڈیوائڈ کریں گے. یعنی یہ تینوں اس کے فیکٹر ہیں. 45, 75 اور 85 کس نمبر کے فیکٹر ہیں؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا نمبر بتائیں جس کے یہ فیکٹر ہیں. ظاہر ہے وہ ملٹیپل ہے, جس کے یہ فیکٹر ہیں وہ ملٹیپل ہوگا نا, ملٹیپل کے ہی فیکٹر ہوتے ہیں نا, تو ملٹیپل ظاہر ہے ان سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر وہ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آنسر نکال لیں. تو میں اورلی اتنی لمبی چوڑی ضرب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے اگلا کوشچن ہے جی, کوشچن 4. فائنڈ دا اسمالسٹ نمبر. دیکھیں جی, اسمالسٹ نمبر, جب یہ اسمالسٹ نمبر کی بات ہوئی تو اسمالسٹ نمبر کا کیا مطلب ہے؟ ایل سی ایم, ختم بات. دیٹ کین کمپلیٹ بی ڈیوائڈیڈ بائی, یعنی وہ نمبر جو کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہو جائے 42 سے, 38 سے اور 16 سے, یعنی ان سے بڑا ہی ہوگا نا, تو بڑا تو پھر ملٹیپل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, 42 سے بڑا ہی ہوگا نا جو 42 پہ ڈیوائڈ ہوگا, 38 سے بڑا ہوگا نا جو 38 پہ ڈیوائڈ ہوگا, 16 سے بڑا ہوگا نا جو 16 پہ ڈیوائڈ ہوگا, تو اس کا مطلب ملٹیپل ہے نا. تو لیسٹ کامن ملٹیپل, تو بس ایل سی ایم اس کا نکال لیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں سب سے بڑی نشانی اسمالسٹ نمبر, وہ جو میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ یہ جب اس طرح کا کوئی فریز آ جائے تو سمجھیں کہ یہ ایل سی ایم ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایل سی ایم کیوں ہے, کیونکہ آپ نے اسمالسٹ نمبر جو کہ ایسا نمبر جو ڈیوائڈ ہو سکے, یعنی یہ تینوں 42, 38 اور 16 اس کے فیکٹر ہیں. جب یہ دیے گئے نمبر فیکٹر ہوں گے تو آپ نے ظاہر ہے ملٹیپل نکالنا ہے. تو ملٹیپل کا کیا مطلب ہے؟ ایل سی ایم, لیسٹ کامن ملٹیپل. ٹھیک ہو گیا, وہ آپ میتھڈ لگائیں اور نکال لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نکالیں گے, 42 کی پرائم فیکٹرائزیشن کریں گے تو 2 پہ جائے گا, پہلے 21 آئے گا, پھر 3 پہ جائے گا, 7 آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے کیا فیکٹر بن گئے, 2 ضرب 3 ضرب 7. ٹھیک ہے, پھر 38 کے نکالیں, 38 2 پہ جائے گا تو 19 آ جائے گا. اب 19 تو کہیں جاتا ہی نہیں, تو 2 × 19 اس کے بن گئے. اور 16 جو ہے 2 پہ جائے گا, پھر 2 پہ جائے گا, پھر 2 پہ جائے گا, پھر 4 دفعہ 2 پہ جائے گا. ٹھیک ہے, تو 2 raised to the power 4 یہ اس کے فیکٹر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہائیسٹ پاورز لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ 16 میں سے آپ نے سارے نمبر لینے ہیں, 2 raised to the power 4. ٹھیک ہے جی. اور جو آپ کا 42 ہے اس میں سے آپ 3 لیں گے, اور 3 اور 7. ٹھیک ہے, اور 19 لیں گے, اور پھر جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر نکل آئے گا. یہ میں نے نکالا ہوا ہے, ان سب کو ملٹیپلائی کریں گے 336. 336. اب یہ اس کو آپ چیک کر لیں, یہ 336 ایک ایسا نمبر ہے جس کو یہ سارے نمبر ڈیوائڈ کرے ہیں, 16 بھی اور 38 بھی اور 42 بھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایل سی ایم نکل آیا. بہرحال وہ ایل سی ایم نکالنے کا میتھڈ آپ کو آتا ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ نمبرز یہ ورڈ پرابلمز ہیں, ان کو سمجھنا کیسے ہے کہ یہ ایل سی ایم کا ہے یا ایچ سی ایف کا ہے. اگلا پرابلم ہے جی, پرابلم نمبر 5. ٹور بسز لیو ایوری 25, 15 اینڈ
30 minutes. جو بسیں ٹور کرواتی ہیں، گورنمنٹ نے رکھی ہوتی ہیں ٹور بسز، جو ٹورسٹ آتے ہیں سیر کرنے والی ان کے لیے. اب وہ پہلی وہ اس طرح جہاں سے ٹورسٹ نے جانا ہوتا ہے وہاں سے وہ اس طرح نکلتی ہیں کہ 25 منٹ کے بعد ایک نکلتی ہے، پھر 15 منٹ کے بعد اور پھر 30 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اف دے آر لیو ایٹ 11:05 AM 11:05 پہ سب تینوں بسیں نکلی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی وقت پہ نکلی ہیں. وین ول دے نیکسٹ لیو ٹوگیدر؟ دیکھا میں نے کہا تھا نا، ٹوگیدر، لیو ٹوگیدر. وین ول دے نیکسٹ، دوبارہ کب میٹ کریں گی، کب اکٹھی ہوں گی. یہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس لیکچر کے سٹارٹ میں سمجھایا ہے. تو لیسٹ کامن ملٹیپل 25، 15 اور 30 کا ایل سی ایم نکال لیں. ویری سمپل، ایل سی ایم نکالنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے. تو بس پرائم فیکٹرائزیشن سے کریں یا آپ ٹری میتھڈ کریں، جس طرح بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس میتھڈ سے آپ کر لیں. تو آپ کا یہ ایل سی ایم نکل آئے گا. میں نے یہ نکالا ہوا ہے 150 منٹس. 150 منٹس ایکچوئل بنتے ہیں. اتنے منٹس کے بعد یہ دوبارہ پھر اکٹھی ہو جائیں گی اسی بس سٹاپ پہ جہاں سے یہ چلی تھی. ایک اب اکٹھی نکلی ہیں، ایک 25 منٹ کے بعد ایک نے مطلب پھر نکلنا ہے، اور پھر ایک 15 منٹ کے بعد، پھر 30 منٹس کے بعد. پہلی دفعہ اکٹھی نکلی ہیں، اب دوبارہ پھر کب اکٹھی نکلے گی؟ تو یہ وہی جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا ٹوگیدر والی بات. تو ٹوگیدر اس میں آ گیا. اس کا مطلب لیسٹ کامن ملٹیپل کا کوشچن ہے. اب 150 منٹس جو ہیں ان کو آپ 60 پہ ڈیوائڈ کریں، آورز میں تقسیم کر لیں اور 11:05 میں وہ جمع کر دیں تو ٹائم نکل آئے گا آپ کا. تو 150 منٹ کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ 2 گھنٹے 30 منٹ. 2 hours 30 minutes 60 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 hours 30 minutes کو آپ 11:05 11 میں 2 گھنٹے ایڈ کریں تو 11 اور 2 کیا ہو گیا؟ 13. 13 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1 بجا. اور 5 منٹ میں 30 منٹ جمع کریں تو 35 منٹ. تو 1:35 پہ یہ سائملٹینیس ٹائم ہے ان کا. پھر یہ اکٹھی ہو جائیں گی اس اڈے پہ. 1:35 پہ دوبارہ پھر یہ اکٹھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیں اگلا پرابلم ہے جی، پرابلم نمبر 6. باکسز آف 22 سینٹی میٹر، 35 سینٹی میٹر اینڈ 50 سینٹی میٹر آر ٹو بی اسٹیکڈ. اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر رکھنا. اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر رکھنا. واٹ از دا شارٹیسٹ پاسبل ہائٹ ویئر آل 3 ول الائن؟ شارٹیسٹ پاسبل. اگر ہائیسٹ، گریٹسٹ، لانگیسٹ ہوتا تو ایچ سی ایف ہونا تھا. تو شارٹیسٹ ہے تو کیا ہوگا؟ ایل سی ایم ہوگا. ٹھیک ہے، وہ شارٹیسٹ پاسبل ہائٹ کون سی ہے؟ جہاں پہ یہ تینوں الائن کر جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی سٹیکنگ کرنی ہے آپ نے، ایک جگہ پہ اکٹھا رکھنا ہے ان کو. تو لیں جی آپ ان کا ایل سی ایم. ٹھیک ہے، تینوں کا جب آپ ایل سی ایم لیں گے 22، 35 اور 50 کا، تو یہ آ جائے گا کتنا جی؟ 3855 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے جی، یہ منیمم ہائٹ ہوگی سٹیک کی. ٹھیک ہے، چلیں کوشچن 7. میتھ ٹیسٹ ایوری 3 days, انگلش ایوری 6 days,
سائنس ایوری 9 days. جی 3 مضمونوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی. میتھ کا ہر 3 دن کے بعد ہوتا ہے, انگلش کا ہر 6 دن کے بعد ہوتا ہے, سائنس کا ہر 9 دن کے بعد ہوتا ہے. وین ول آل 3 ٹیسٹ اکر اگین آن دا سیم ڈے؟ آج ہوئے ہیں تینوں, اب کتنے دنوں کے بعد پھر ایک ہی دن یہ تینوں ہوں گے؟ سمپل, وہی میں نے جو کہا تھا, وین ول میٹ بتایا تھا نا, وین ول اگین میٹ. جب اس طرح کا لفظ آ جائے گا تو ایل سی ایم ہوگا, دوبارہ کب اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو 3, 6 اور 9 کا آپ ایل سی ایم لے لیں. تو یہ جو تینوں جو ہیں وہ 3 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو 3 1 3 3 2 3 3 9. تو یہ ہو گیا جی 3 2 6 اور 6 3 18. جی 18 دن کے بعد پھر یہ تینوں ٹیسٹ ایک ہی دن ہوں گے, 18 دنوں کے بعد, آفٹر 18 days, کیونکہ اس کا ایلسیم 18 آیا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی آپ کی ریویو ایکسرسائز ہے. ریویو ایکسرسائز کا پرابلم نمبر 8. ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایلسیم کا پرابلم ہے. فائنڈ دا اسمالسٹ نمبر دیٹ کین کمپلیٹلی بی ڈیوائڈیڈ بائی. جی اسمالسٹ نمبر ایلسیم سمپل, وچ کین کمپلیٹلی بی ڈیوائڈیڈ بائی. کون ڈیوائڈ کرتا ہے؟ فیکٹر ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب 32 اور 55 دونوں فیکٹر ہیں. جب یہ فیکٹر ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ملٹیپل معلوم کرنا ہے. ویری سمپل. 32 اور 55 سے ایکولی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہو جائے, ایونلی ڈیوائڈ ہو جائے, وہ اسمالسٹ نمبر یعنی ایل سی ایم نکالیں. 32 اور 55 کا ایل سی ایم نکالنا ہے. 2 کلوز میں نے بتا دیے آپ کو, ایک تو اسمالسٹ نمبر اور دوسرا یہ دونوں فیکٹر ہیں. ڈیوائڈیڈ بائی جب آ گیا تو یعنی جو ڈیوائڈ کرتا ہے یہ وہ نمبر ہیں. 32 اور 55 ڈیوائڈ کر رہے ہیں, تو جو ڈیوائڈ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ فیکٹر ہوتا ہے. جب یہ 2 فیکٹر ہو گئے تو معلوم کیا کرنا ہے؟ پھر ملٹیپل معلوم کرنا ہے. تو اس کا مطلب ایل سی ایم. ٹھیک ہے جی. 32 اور 55 کا جب آپ ایل سی ایم نکالیں گے تو اٹس ویری سمپل, 1760 آئے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں اگلا پرابلم ہے جی ریویو ایکسرسائز کا. فائنڈ دا لیسٹ نمبر آف اسٹیکرز which can equally be distributed among 15, 12 and 10 children. Least number, minimum number, LCM, simple. Equally be distributed among. اب دیکھیں یہ 15, 12 اور 10 جو ہیں یہ فیکٹر ہیں, انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اسٹیکرز کو. ٹھیک ہے, 15 بچے جو ہیں انہوں نے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں اسٹیکرز, 12 میں ہونے ہیں, 10 میں ہونے ہیں. تو 15, 12 اور 10 کا ایل سی ایم لے لیں. ٹھیک ہے جی. تو ویری سمپل, جب آپ ایل سی ایم لیں گے آپ کو ایل سی ایم لینے کا طریقہ آتے ہیں, کئی طریقے سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا آئے گا 60. اب آپ 60 کو ان پہ تینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں, دیکھ لیں ایکولی ڈیوائڈ ہو جائیں. جو 15 بچے ہیں ٹھیک ہے, اس میں ہر بچے کو 4 اسٹیکر آ جائیں گے. جو 10 ہیں ہر ایک کو 6 آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح بس. اٹس ویری سمپل, بہت آسان کوشچن ہے. تو یہ آپ کے ورڈ پرابلم تھے جی سارے, جو ایکسرسائز 1 اور ایکسرسائز 2 کے تھے اور ریویو ایکسرسائز کے تھے. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ کے سامنے ورڈ پرابلم آئے تو اس کی ورڈنگ پہ غور کریں. آپ کو اس کے اندر سے 2-3 فریزز مل جائیں گے, 2-3 لفظ مل جائیں گے, جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایل سی ایم کا کوشچن ہے یا ایچ سی ایف کا کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آئندہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اس پہ. اسی طریقے سے ان کو خود بھی انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے بچوں کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھائیں. اللہ حافظ.